واقعہ کربلا یعنی کربلا کی جنگ، جو کہ 10 اکتوبر 680 اسلامی کیلنڈر کے سال 61 ہجری میں 10 محرم دوسرے اموی خلیفہ یزید اول کی فوج اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک چھوٹی فوج کے درمیان ہوئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا۔ 680 عیسوی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید نے حضرت حسین اور دیگر مخالفین سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی اور مکہ کا سفر کیا۔ کوفہ کے لوگ شام میں قائم خلفاء کے خلاف تھے اور جبکہ انہیں حضرت علی کے گھر سے دیرینہ لگاؤ تھا۔ یہ واقعہ کربلا ہر سال اسلامی مہینے محرم کے 10 دن کے دوران شیعوں کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم میں منایا جاتا ہے، جس کا اختتام 10 محرم کو ہوتا ہے، جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ اس دن شیعہ مسلمان ماتم کرتے ہیں، عوامی جلوس نکالتے ہیں، مذہبی اجتماعات کرتے ہیں، اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں۔ سنی مسلمان اسی طرح اس واقعے کو ایک تاریخی المناک سانحہ سمجھتے ہیں۔ امام حسین اور اس کے ساتھیوں کو سنی اور شیعہ دونوں مسلمان شہید مانتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری یوں ہے کہ 656 میں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باغیوں کے ہاتھوں شہادت کے بعد مدینہ کے باشندوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک حصہ بشمول طلحہ ابن عبید اللہ، زبیر بن علوم اور معاویہ ابن سفیان اس وقت شام کے قانون ساز لیڈر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کے خلاف انتقامی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ان مواقع نے پہلی مسلم خانہ جنگی کو تیز کی، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 661 میں عبد الرحمن بن ملجم ایک خارجی نے شہید کیا تھا۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے حضرت حسن اس کے بعد حضرت معاویہ کے ساتھ مزید خون ریزی سے بچنے کے لیے جنگ بندی کرنے میں کامیاب ہوئے۔ فیصلہ طے پایا کہ جب تک آخری زندہ رہے گا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ بندی پر قائم رہے گا۔ کربلا کی جنگ یزید اول کی پیش رفت کی وجہ سے ہنگامی صورتحال کے اندر ہوئی۔ 676 میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین کے طور پر منتخب کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مروان ابن حکم کو کہا کہ انتخاب کی اطلاع کرے، جو اس وقت مدینہ کا قانون ساز سربراہ تھا، جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دوسرے مسلمان رہتے تھے۔ انتخاب کی اطلاع دینے کے لیے مروان کو اس اعلان سے تحفظ کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ اپریل 680 میں اپنے انتقال سے پہلے حضرت معاویہ نے یزید کو مشورہ دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زبیر اس کے معیار کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور اسے تعلیم دے سکتے ہیں کہ وہ اس موقع پر ان پر قابو پائیں۔ یزید کو اس بات کی بھی تائید کی گئی
کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حسن سلوک رکھے اور اس کا خون نہ بہائے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ جانشین مقرر ہونے پر یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ ابن ابو سفیان کو کہا کہ اگر ضرورت ہو تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن الزبیر اور عبداللہ ابن عمر سے بیعت حاصل کریں۔ ولید نے اپنے اماں کے رشتہ دار مروان ابن الحکم سے مشورہ لیا، جس نے مشورہ دیا کہ ابن الزبیر اور حسین کو بیعت کرنے پر مجبور کیا جائے کیونکہ وہ خطرناک تھے، جبکہ ابن العمر کو تنہا چھوڑ دیا جانا چاہیے کیونکہ اس نے کوئی خطرہ نہیں اٹھایا تھا۔ ولید نے دونوں کو بلایا، لیکن ابن زبیر مکہ آ گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمن کا جواب دیا، لیکن اجلاس کے خفیہ ماحول میں بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ تجویز دی کہ اسے عوام میں کیا جانا چاہیے۔ مروان نے ولید سے کہا کہ اسے قید کرو یا اس کا سر قلم کرو، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے ولید اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ دن بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو تسلیم کیے بغیر مکہ روانہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں خاصی حمایت حاصل تھی، جو اپنے والد اور بھائی کے دور میں خلیفہ کا دارالحکومت رہا تھا۔ مکہ میں رہتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے علیحدگی پسندوں کی طرف سے خطوط موصول ہوئے، جس میں انہیں بتایا گیا کہ وہ اموی حکومت سے تنگ آ چکے ہیں، جسے وہ جابرانہ سمجھتے ہیں اور ان کا کوئی صحیح لیڈر نہیں ہے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ وہ یزید کے خلاف بغاوت میں ان کی رہنمائی کریں، اور وہ وعدہ کیا کہ اگر امین ان کی مدد کرنے پر راضی ہوں گے تو اموی گورنر کو ہٹا دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسبات میں لکھا کہ وہ صحیح لیڈر وہ ہوتا ہے جو قرآن کے مطابق ہو اور صحیح رہنمائی کے ساتھ ان کی رہنمائی کا وعدہ کرے۔ پھر انہوں نے اپنے رشتہ دار مسلم ابن عقیل کو کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ ابن عقیل نے وسیع پیمانے پر حمایت حاصل کی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتحال سے آگاہ کیا، تجویز کیا کہ وہ وہاں ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ یزید نے نعمان بن بشیر الانصاری کو اس کی غیر فعال ہونے کی وجہ سے کوفہ کے گورنر کے عہدے سے ہٹا دیا اور اس کی جگہ بصرہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کیا۔ ابن زیاد کے دبانے اور سیاسی ہتھ کنڈوں کے نتیجے میں ابن عقیل کی پیروی ختم ہونے لگی۔ وہ وقت سے پہلے بغاوت کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا، اسے شکست ہوئی اور ابن عقیل مارا گیا۔ حضرت امام حسین نے عراق کے ایک اور چوکی قصبے بصرہ میں ایک قاصد بھیجا تھا، لیکن قاصد کسی بھی پیروکار کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکا اور اسے جلدی پکڑ لیا گیا اور پھانسی دے دی گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے سیاسی حالات کی تبدیلی سے لاعلم تھے اور انہوں نے رخصت ہونے کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر نے مشورہ دیا کہ وہ عراق نہ جائیں، یا اگر وہ پرعزم ہیں تو عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک 50 آدمیوں اور ان کے خاندان کے ساتھ 9 ستمبر 680 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو حج سے ایک دن پہلے مکہ سے روانہ ہوئے۔
انہوں نے سرائے عرب کے ذریعے شمال کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن جعفر کے قائل کرنے پر گورنر مکہ عمرو ابن سعید نے اپنے بھائی اور ابن جعفر کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ مکہ میں اس کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے اور انہیں واپس لایا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی سے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خواب میں آگے بڑھنے کا حکم دیا تھا، چاہے نتائج سے قطع نظر ایک جگہ جیسے تنی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک کارواں کو پکڑ لیا جس میں رنگنے والے پودے اور کپڑے تھے جو یمن کے گورنر نے یزید کو بھیجے تھے۔ آگے چلتے ہوئے طلبیہ نامی جگہ پر حضرت امام حسین کو ابن عقیل کی پھانسی اور اہل کوفہ کے بے حسی کی خبر ملی۔ مفسرین نے لکھا ہے اس موقع پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنے پر غور کیا تھا، لیکن ابن عقیل کے بھائیوں نے انہیں آگے بڑھنے پر آمادہ کیا جو اس کی موت کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ بعد میں زوبالہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قیس بن مشیر سعدوی کی گرفتاری اور پھانسی کے بارے میں معلوم، جسے انہوں نے حجاز مغربی عرب سے کوفہ میں اپنی آمد کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیروکاروں کو صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں جانے کے لیے فرمایا۔ راستے میں ان کے ساتھ شامل ہونے والے اکثر لوگ واپس چلے گئے، جبکہ مکہ سے ان کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ ابن زیاد نے کوفہ کے راستوں پر فوجیں تعینات کر رکھی تھیں۔ حضرت امام حسین اور اس کے حامیوں کو یزید کی فوج سے سرغنہ نے روک لیا۔ تقریباً 1000 افراد کو حر ابن یزید التمیمی نے کوفہ کے جنوب میں قادسیہ کے قریب پہنچا دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، میں آپ کے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک آپ کے خط میرے پاس نہیں لائے گئے اور آپ کے قاصد میرے پاس آئے کہ ہمارے پاس آئیں، کیونکہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ مجھے اپنے معاہدوں اور حلف ناموں میں جو کچھ فراہم کرتے ہیں وہ مجھے دیں تو میں آپ کے شہر جاؤں گا۔ اس صورتحال میں کہ آپ میرے آنے کی مخالفت نہیں کریں گے، میں آپ کو اس جگہ کے لیے چھوڑ دوں گا جہاں سے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے انہیں وہ خطوط دکھائے جو انہوں نے کوفان سے حاصل کیے تھے۔ کچھ کو حر کی طاقت کے لیے یاد تھا۔ حر نے معلومات کی تردید کی اور اس بات کا اظہار کیا کہ حضرت امام حسین کو اس کے ساتھ ابن زیاد کے پاس جانا چاہیے، جو حضرت امام حسین نہیں کرے گا۔ حر نے رد عمل ظاہر کیا کہ وہ حضرت امام حسین کو کوفہ میں داخل ہونے یا مدینہ واپس آنے کی اجازت نہیں دے گا، البتہ ان کی مرضی کے مطابق کہیں اور سفر کرنے کی اجازت ہے۔ کسی بھی صورت میں اس نے چارکوفہ اسے اپنانے کو حضرت امام حسین کے ساتھ شامل ہونے سے نہیں روکا۔ حضرت امام حسین کا قافلہ قادسیہ کی طرف بڑھنے لگا اور حر نے ان کا پیچھا کیا۔ نینوا میں حر کو ابن زیاد کی طرف سے حکم ملا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے تک پانی کی رسائی بند کر دے۔
حضرت امام حسین کے ساتھیوں میں سے ایک نے سفارش کی کہ وہ ہر پر حملہ کریں اور پائیدار قصبے الکرخ میں چلے جائیں۔ حضرت امام حسین نے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ دشمنی شروع کرنا پسند نہیں کریں گے۔ 2 اکتوبر 680 2 محرم سن 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ سے 70 کلومیٹر 43 میل شمال میں ایک صحرائی میدان کربلا میں کیمپ لگایا۔ اگلے دن عمر بن سعد کے حکم کے تحت 4000 کی تعداد طوفان مسلح فوج دکھائی دی۔ انہیں قریبی نافرمانی کو روکنے کے لیے رے کا قانون ساز سربراہ نامزد کیا گیا۔ تاہم اس موقع پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا جائزہ لیا گیا۔ پہلے تو وہ حضرت امام حسین سے لڑنے سے گریزاں تھے، پھر ابن زیاد کی طرف سے اس کی گورنرشپ کو ختم کرنے کے خطرے کے بعد راضی ہو گیا۔ حضرت امام حسین کے ساتھ معاملات کرنے کے بعد ابن سعد نے ابن زیاد سے رابطہ رکھا کہ حضرت امام حسین واپس آ سکتے ہیں۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ امام حسین کو ہار مان لینی چاہیے یا اسے طاقت سے دبانے کے لیے اسے اور اس کے دوستوں کو دریائے فرات میں داخل ہونے سے انکار کرنا چاہیے۔ ابن سعد نے 5 گھڑ سواروں کو راستے پر کھڑا کیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی 3 دن تک پانی کے بغیر رہے۔ اس سے پہلے کہ ان کے رشتہ دار حضرت عباس کی طرف سے 50 آدمیوں کے اجتماع کو پانی کے راستے پر جانے کا اختیار حاصل ہو، وہ صرف 20 پانی کی کھالیں بھر سکتے تھے۔ حضرت امام حسین اور ابن سعد رات کو ایک بستی کا بندوبست کرنے کے لیے ملے۔ یہ مشہور تھا کہ حضرت امام حسین نے 3 سفارشات کی۔ ممکنہ طور پر انہیں مدینہ واپس آنے کی اجازت دی جائے، یزید کے سامنے سیدھا عرض کیا جائے، یا ایک سرحدی چوکی سے بھیج دیا جائے جہاں وہ مسلح افواج کے ساتھ قریب سے لڑے، جیسا کہ میڈلنگ نے اشارہ کیا تھا۔ یہ رپورٹیں غالباً غلط ہیں، کیونکہ حضرت امام حسین اس مرحلے پر شاید یزید کے حوالے کرنے پر غور نہیں کریں گے۔ حضرت امام حسین کے بہتر نصف کے ایک مولا نے بعد میں اس بات کی ضمانت دی۔ حضرت امام حسین نے سفارش کی تھی کہ اسے جانے کی اجازت دی جائے تاکہ ہر چیز کے اجتماع مایہ سیاسی حالات کو واضح کرنے کی اجازت دے سکے۔ ابن سعد نے تجویز جو بھی تھی ابن زیاد کو بھیجی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کر چکا ہے۔ تاہم اس موقع پر شمر ابن ذیل جوشن نے کسی بھی صورت میں اس کو قائل کیا۔ شمر نے دعویٰ کیا کہ حضرت امام حسین اپنے علاقے میں تھا اور اسے رہا کرنا نمائشی کمزوری ہوگی۔ ابن زیاد اس وقت شمر کو حکم بھیجا کہ وہ حضرت امام حسین سے دوبارہ اس کی وفاداری کے بارے میں پوچھیں، اور اگر وہ کسی طرح انکار کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اسے شہید کر دیں، ان کی شہادت کے بعد مزید نقصان نہ ہو۔ اگرچہ ابن سعد حملہ کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھا، تو اسے کہا گیا کہ وہ شمر کے حوالے کر دے۔ ابن سعد نے شمر کی مزاحمت کی اور اس پر الزام عائد کیا کہ وہ ایک پرسکون بستی میں پہنچنے کی کوشش کو ناکام بنا رہا ہے، لیکن احکامات کو مکمل کرنے پر رضامند ہے۔ اس نے تبصرہ کیا کہ حضرت امام حسین اس کی بنیاد کو تسلیم نہیں کریں گے۔ کیس میں ایک خوش روح ہے۔ فوج 9 اکتوبر کی شام حضرت امام حسین کے کیمپ
کی طرف بڑھی، حضرت امام حسین نے عباس کے ذریعے درخواست بھیجی کہ اپنے ساتھ اگلی صبح تک تاخیر کرے تاکہ وہ اس معاملے کے بارے میں سوچ سکیں۔ ابن سعد نے اس مہلت کو قبول کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ان سب کو اپنے خاندان کے ساتھ رات کے اندھیرے میں واپس جانے کی اجازت ہے، کیونکہ ان کے حریفوں کو صرف ان کی ضرورت۔ کسی نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ گارڈ پلان بنائے گئے، خیمے گٹھے کیے گئے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، اور خیموں کے پیچھے ایک خندق کھود دی گئی اور اسے لکڑیوں سے بھر دیا گیا، اگر زمین پر حملہ کیا جائے تو کام میں لا سکیں۔ حضرت امام حسین اور اس کے عقیدت مندوں نے اس وقت رات کے باقی حصے کو اللہ کے حضور التجا کرتے ہوئے گزارا۔ 10 اکتوبر کو صبح کی نماز کے بعد دونوں فریقوں نے جنگی پوزیشن سنبھال لی۔ حضرت امام حسین نے ظہیر بن کین کو اپنی فوج کی دائیں جانب، حبیب ابن مظہر کو بائیں طرف کی کمان سنبھالنے کے لیے، اور اس کے سوتیلے بھائی عباس کو میاں بیس مقرر کیا گیا۔ حضرت امام حسین کے ساتھیوں کی اکثریت کے مطابق 32 گھڑ سوار اور 40 پیادہ فوجی تھے۔ لکڑی پر مشتمل کھائی کو آگ لگا دی گئی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے اپنے مخالفین کو ایک تقریر کی جس میں انہیں ابن سعد کی فوج نے تیر کی چند والیوں کو ختم کر دیا۔ یہ دوم کے پیچھے تھا جس میں حضرت امام حسین کے چند ساتھی شہید ہو گئے تھے۔ کوفان کی روایت تھی جیسے عمرو بن الحجاج نے چلایا، حضرت امام حسین کی طاقت پر حملہ کیا، تاہم اسے روک دیا گیا۔ ہاتھ سے ہاتھ کی لڑائی رک گئی اور تیر کی مزید والیوں کا دور ہوا۔ شمر نے ایک حملہ کیا، تاہم دونوں طرف بدقسمتی کے بعد اسے پسپا کر دیا گیا۔ یہ فوج کے حملوں کے پیچھے تھا۔ حضرت امام حسین کے ساتھیوں نے سخت مخالفت کی اور ابن سعد کو محفوظ گھڑ سوار اور 500 تیر انداز مل گئے۔ ان کے تیروں سے زخمی ہونے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھڑ سوار اتر گئے اور پیدل لڑنے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو گھیر لیا گیا اور عملی طور پر ان میں سے ہر ایک کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسین کے خاندان کے افراد جنہوں نے اس وقت تک لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا، لڑائی میں شامل ہوئے۔ حضرت امام حسین کا بچہ علی اکبر شہید کیا گیا۔ پھر اس وقت حضرت امام حسین کے سوتیلے بھائی بشمول عباس، عقیل ابن ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب اور حسن ابن علی سمیت کئی بچے شہید کیے گئے۔ عباس کی شہادت کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے، پھر بھی ایک نمایاں شیعہ عالم شیخ المفید نے کتاب الارشاد میں اپنے ریکارڈ میں بتایا ہے کہ حضرت عباس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آبی گزرگاہ میں گئے تھے، تاہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، پھر انہیں گھیر لیا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ بالآخر حضرت امام حسین کا ایک چھوٹا بچہ جو ان کی گود میں تھا تیر لگنے سے شہید ہو گیا۔ امیہ کے سپاہیوں نے سوچا کہ سیدھا حضرت امام حسین پر حملہ کیا جائے یا نہیں، تاہم جب حضرت امام حسین پانی پینے کے لیے ندی پر گئے تو انہیں چہرہ مبارک پر تیر مارا گیا۔ انہوں نے اپنا خون ناپے ہوئے ہاتھوں میں اکٹھا کیا اور آسمان کی طرف پھینکا۔ انہوں اپنے دکھوں کا خدا سے رونا رویا۔ بعد میں انہیں مالک ابن نصیر نے گھیر لیا اور سر پر مارا۔ حضرت امام حسین نے اپنے حملہ آور کو ختم کر دیا اور انہوں نے اپنے سر کے اوپر پگڑی جوڑ کر مارنے والے کا مقابلہ کیا۔
ابن نصیر نے خون آلود کفن پکڑا اور پیچھے ہٹ گیا۔ شمر نے فوجیوں کے ایک اجتماع کے ساتھ حضرت امام حسین کی طرف پیش قدمی کی، جو اس وقت لڑنے کے لیے تیار تھا کیونکہ اس کے ساتھ چند افراد رہ گئے تھے۔ حضرت امام حسین کے کیمپ سے ایک چھوٹا بچہ خیموں سے ہٹ گیا، حضرت امام حسین کی طرف بڑھا، اسے تلوار کے وار سے بچانے کی کوشش کی اور ان کا بازو کٹ گیا۔ ابن سعد خیموں کی طرف بڑھا، حضرت امام حسین کی بہن زینب نے اسے چیخ کر کہا، عمر بن سعد، کیا ابو عبداللہ کو قتل کیا جائے گا؟ جب تم کھڑے ہو کر دیکھتے رہو۔ ابن سعد سسک رہا تھا تاہم بیکار بیٹھا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین نے اپنے حملہ آوروں کی ایک بڑی تعداد کو ہلاک کر دیا تھا، جیسا کہ ہو سکتا کسی بھی صورت میں اسے قتل کرنے سے گریزاں ہوں، اور ان میں سے ہر ایک کو یہ بات کسی دوسرے شخص کو منتقل کرنے کی ضرورت ہو۔ آخر میں شمر نے چیخ کر کہا، تم پر رسوائی! تم کس وجہ سے کہو گے کہ تم اس آدمی کے لیے سخت بیٹھے ہو؟ اسے مار دو۔ اور اس کے ہاتھ اور کندھے پر زخم آئے، وہ آمنے سامنے زمین پر گر گئے، اور سنان ابن انس نامی حملہ آور نے انہیں زخمی کر دیا۔ یوں حضرت امام حسین نے شہادت نوش فرمائی اور اسلام کا سر بلند کیا۔ اس واقعہ کربلا کو آج بھی مسلمان یاد کر کے خون کے آنسو روتے ہیں۔